اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو ایک اللہ سے ایک منت مانے. یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے. عمل کر کے دیکھیے گا. میں تو کم از کم 15 ایسے بچوں کو جانتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ. اور یہ لفظ وہیں آتا ہے کہ جب اتنا کوئی ان یوزول واقعہ قرآن یا رسول بیان کر رہے ہیں. پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے. اب یہ معراج کا آغاز ہے. یہاں پہ 2 چھوٹی باتیں بتا دوں کہ کچھ نہ کچھ ذکر ہو جائے کہ جس عنوان کو میں نے ذہن میں رکھا تھا. تقریباً 100% نہیں لیکن تقریباً روایتوں میں یہ اتفاق ہے کہ معراج کا سفر جناب ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا. یہ شیعہ روایت. اور ام ہانی مولا کائنات کی بڑی بہن. مولا سے رسول خدا 30 سال بڑے تھے. رسول خدا کا ایج گروپ مسلم ابن عقیل کے والد جناب عقیل سے بنتا ہے. لیکن ام ہانی وہ بھی مولا سے تقریباً اتنی ہی بڑی تھی. یعنی پیغمبر اسلام کا ایج گروپ. ان کے گھر سے یہ معراج شروع ہوئی. اور قرآن کریم نے کہا مسجد الحرام. ام ہانی کا گھر جو یقیناً اس وقت مسجد الحرام نہیں تھا لیکن قرآن نے اسے مسجد الحرام قرار دیا. اس گھر کی عظمت. جب پیغمبر نے مکہ فتح کیا تو اس دن ایک اعلان کیا تھا نا, جو آج کون سا پڑھا لکھا انسان ایسا ہے جس نے میسج فلم نہیں دیکھی. فتح مکہ میں اعلان کیا تھا نا کہ جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا اس کو پروٹیکشن ہے اور جو ام ہانی کے گھر میں پہنچ جائے گا اس کو پروٹیکشن ہے. یہ ایک بہت اہم گھر بھی ہے. اور یہ گھر خود تو اہم نہیں ہوگا, ام ہانی کی وجہ سے اہم ہوگا, ان کی پرسنالٹی بھی. اور اسی سے ایک چھوٹا سا مسئلہ نکلتا اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں مسجد الحرام بہت چھوٹی تھی. پھر ایکسٹینشن ہوا, بڑی ہوتی چلی گئی. جتنا اس کو بڑا کریں گے سب مسجد الحرام. اور ذرا سی اس کو دلیل نہیں بنایا علماء نے لیکن ایک اشارہ کیا کہ ام ہانی کے گھر کو بھی قرآن نے مسجد الحرام کہا ہے. اور اب تو ام ہانی کا گھر شامل ہو گیا ہے صحن میں. اس کا مطلب یہ کہ ایکسٹینشن کو بھی اللہ مسجد الحرام ہی قرار دے رہا ہے. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. باب عبدالعزیز سے آپ انٹر ہو گیٹ نمبر 1 تو لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ پلر تھا براؤن کلر کا جو براق کی پارکنگ تھی. جبرائیل نے براق کو وہاں روکا, پھر گئے تھے ام ہانی کے گھر تک جو دیوار شق ہونے کے بالکل سامنے تھا. خیر اب یہ تو ایک باتیں شاید ضروری بھی ہوں لیکن ٹائم ہاتھ سے نکل رہا ہے. قرآن نے کہا یہاں سے مسجد اقصی تک. اب مسجد اقصی بھی آج کل ہر پڑھے لکھے آدمی کو پتا ہے کہ اس سے مراد وہ فلسطین والی مسجد اقصی نہیں ہے. قرآن میں جو مسجد اقصی آئی ہے اس سے مراد بیت المعمور, جو وہاں کا کعبہ آسمانوں کا, جو اصلی کعبہ, جو اصل میں پہلے وہی بنا اور مرنے کے بعد ہم سب اسی کعبے کا طواف کریں گے جو 7ویں آسمان پر ہے جنت کے اندر. ایک روایت میں 4تھا آسمان ہے, ایک میں 7واں آسمان ہے جنت کے اندر. تو اس کعبے سے اس کعبے کا سفر قرآن نے بتایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بلکہ جب راوی نے حیران ہو کر کہا تھا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں, سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں مسجد اقصی سے مراد تو یہ بیت المقدس والی مسجد. تو امام نے کہا بیت المقدس اس سے زیادہ فضیلت تو مسجد کوفہ کو حاصل ہے. جس انداز سے قرآن تذکرہ کر رہا ہے معراج کا تو بتا ہی رہا ہے کہ دونوں مسجدیں اہم ترین مسجد ہیں. یہ مسجد اقصی بیت المقدس کی مسجد 4تھے نمبر پر آتی. میرے جملے کا مطلب یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. پہلے کعبہ, پھر مسجد النبوی, پھر مسجد کوفہ, پھر بیت المقدس کی مسجد. تو خیر یہ ایک بات ہوئی. پیغمبر چلے اور سفر کس بات پہ اختتام پہ ہوا, کہاں تک پیغمبر گئے, پھر واپس آ رہے. جہاں پہنچے وہ 7ویں آسمان اور سارے سدرۃ المنتہا, یہ سب مجلسوں کے وہ موضوعات ہیں کہ میرا اتنا بیان کرنا بھی وقت ضائع کرنا. اور اس کے بعد وہاں گئے جہاں صرف اللہ کا فزیکل وجود نہیں اور صرف رسول ہے. قرآن نے کہا فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں کا فاصلہ ہے بلکہ ادنا اس سے بھی کم کا. سورہ نجم میں وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہی پیغمبر پہنچے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دعا مانگی. یہ دعا جو ابھی میں نے تلاوت کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین. معراج کا سفر اختتام کو پہنچ رہا ہے دعا کے اوپر.
پیغمبر کی وہ دعا جو سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے 286، یہ دعا خود ایک اشرے کا موضوع ہے، ایک ایک جملہ اس کا وضاحت طلب ہے، لیکن بات ہو رہی تھی دعا کی کہ جو میرا اصل موضوع تھا اس کے اندر بھی آخر میں مجھے 10 مجلسیں پڑھنا 8 مجلسیں پڑھنا تھیں، آخر میں اسی آیت پر آ کے دعا پہ میں بات اختتام کو پہنچاتا، تو اب میں نے سب کو بیچ میں چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو اس دعا پہ آئیے۔ چوتھا امام کے حوالے سے دعا، مصائب میں باب الحوائج کا ذکر ہوا 6 دن دعا، اور پھر پیغمبر کا سفر معراج دعا۔ اور دعا کے حوالے سے اب آئیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں دعا کی اہمیت بتانے کے لیے، دعا کی طاقت بتانے کے لیے، دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا اس چیز کا نام ہے کہ آپ بھی معجزے دکھا سکتے ہیں، آپ بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، ایسے دعا کے ذریعے سے آپ کے کام ہو جائیں گے جو ناممکن نظر آ رہے ہیں۔ بہت طاقت ہے دعا کے اندر۔ نبی اور امام جو معجزے دکھاتے ہیں وہ تو خیر ان کے نبوت اور امامت کی دلیل ہے، لیکن مومن بھی دعا کے ذریعے سے معجزے دکھا سکتا ہے۔ اب دعا کی اہمیت نہیں بتانا ہے، علماء پورا اشرا پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر چوتھے امام کی شہادت کی تاریخوں میں۔ اب وہ دعائیں جس کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے اور میری اپنی زندگی میں میں نے تجربہ بھی کیا، اپنا نہیں عام مومنین کا۔ اب مثلاً اس میں سے ایک دعا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ بالکل آخری، اور آیت نمبر 3 پوری کی پوری سورہ طلاق۔ خیر الحمدللہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی خطیب کوئی ذاکر کسی بات کی اہمیت کے لیے اس کو ذرا ریپیٹ کرتا، تو کہیں سورہ طلاق کا نام 3 مرتبہ لے لوں تو وہاں میری بیوی کو طلاق ہو جائے، لیکن الحمدللہ ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ میں نے جملے بھی سنے، جملے نہیں سنے، فتویٰ دیکھا کہ سورہ طلاق کا نام لیتے ہوئے بھی احتیاط کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 مرتبہ اس سورہ کا نام لیا تو کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2، اور یہ وہ آیت ہے عموماً مراجع فتویٰ دیتے وقت کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، حلال حرام واجب کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی آیت یا حدیث لے کے نہیں آتے ہیں، لیکن یہ والی آیت اللہ سیستانی سے جو ایک کتاب آپ کے لیے لکھی گئی ہے، کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ، اس کے اندر جب ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں ویسٹ کے اندر اور میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو ایک سپر مارکیٹ کا جاب ملا ہے، اور وہاں پہ مجھے جو کیش کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں تو بعض اوقات شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، تو اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جو میرے جاب کا 5% بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے، بہرحال شراب سور کا گوشت اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، کہا کہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا یہ والی آیت کوٹ کی فتوے کے اندر کہ یہ آیت پڑھ لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ ہے آیت نمبر 2 کا اینڈ، بالکل آخری ٹکڑا۔ اور تیسری آیت تو میں پوری پڑھوں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں قبولیت دعا کی پہلی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ تقوی۔ اب میں کل ایک بات کہہ رہا تھا کہ آج کل نوجوانوں کو شوق ہے بزرگوں کا یا پرانی باتوں کا مذاق اڑانے کا۔ میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، اپنے شیعہ مومنین اور یوتھ کی بات نہیں کر رہا، جنرل ہر پرانی چیز بری لگتی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا ویژن تھا، جو چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہیں بہت سوچ سمجھ کے رکھی۔ کسی بھی مرجع سے پوچھ لیجئے کہ کیا دعا مانگتے وقت عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری، سوائے نمازوں کے، اور حج میں بھی نہیں، نمازوں کے، کہ جہاں عورت کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، اور کوئی عبادت میں اس انداز کی پابندی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کا موقع آتا تھا عورت خود بخود اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لیتی ہے، حتیٰ بڑی، ذرا لفظ صحیح تو نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، برگر فیملی کی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا، اذان کی آواز آئی سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، اگر کوئی دعا کا موقع آیا سر پہ دوپٹہ ڈال لیا۔ اچھا اس میں بھی 1% تو ہر جگہ ایسی ہوتی کہ وہ دوپٹہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ آدھا چھپے اور آدھے وہ بال نظر آئیں کہ دیکھو ہم بیوٹی پارلر سے کس طرح تیار ہو، وہ تو انداز صحیح لگ جاتا کہ یہ دوپٹہ بال چھپانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے کہ اور نمایاں، لیکن ایک عام عورت۔ اب اگر مجھے معلوم بعض خواتین نے آغا سیستانی سے یہ فتویٰ بھی پوچھا، سوال کیا کہ کیا یہ جو اذان ہوتی ہے تو اس وقت سر چھپانا واجب ہے، دوپٹہ پہننا؟ انہوں نے کہا واجب نہیں، وہ تو جو فتویٰ ہے وہ تو یس اور نو ہوتا۔
لیکن جو ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رکھا جو ہماری عورتوں کے ڈی این اے میں داخل ہو گیا اب تک، اب آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ اذان ہوگی، سر پہ دوپٹہ آئے گا، کوئی فاتحہ کا موقع ہوگا، سر پہ دوپٹہ آئے گا، دعا کا موقع ہوگا، وہ قرآن کی آئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہا دعا قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو تقوی اختیار کر رہا ہے۔ عام زندگی میں نہ صحیح تو کم از کم دعا کے موقع پر تو اپنے آپ کو متقی کی شکل میں لے کے آ جاؤ۔ یہ تو موضوع کہیں اور چلا گیا، پہلے آیت سن لیجیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا۔ راستہ ہوتا نہیں، وہ مصیبت اور پریشانی آنا ہی آنا، اس میں کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یجعل قرار دیتا ہے اللہ اس کی دعا تقوی کے نتیجے میں ایک راستہ کہ جس سے مصیبت سے نکل جائے گا۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ گلف میں ایک طویل عرصہ گزار کے آئے ہیں، مخرج تو آپ نے وہاں دیکھا ہی کہ جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلنا ہے تو ایگزٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو وہاں مخرج کہتے ہیں، تو اللہ ایک ایگزٹ بنا دے گا، ایک ایسا راستہ بنا دے گا اگر تقوی ہے تمہارے پاس۔ اس کے بعد آیت، اب تیسری آیت، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق عطا کرے گا ایسی جگہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب اس رزق کے اندر وہ پورا فلسفہ آ جاتا ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے ذہن میں تو آتا ہے جو ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دولت ہے، لیکن کبھی اللہم ارزقنی زیارت الحسین، زیارت حسین کو بھی رزق کہا گیا، کبھی اولاد کو بھی رزق کہا گیا۔ یہاں پر ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ایسے طریقے سے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ آدمی حل نہیں کر رہا، وہ اللہ حل کر رہا۔ یجعل لہ مخرجا، میں کھل کے زیادہ ایک جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں جس علاقے میں بیٹھا ہوں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں کسی مسلمان حکمران نے تو وہ سہولتیں نہیں دی۔ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو کہ جو کبھی آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور قرآن ایک اصول بتا رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی، پھر اسے کسی کے دروازے پہ جانے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اگر اولاد نہ ہو رہی ہو نا، میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، آج بھی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک دعا بھی بتا دوں۔ 2-3 مومنین نے اسی 8 دن میں مجھ سے پوچھا، یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، اور میں نے کئی دفعہ بتایا، اب تو کئی علماء بتاتے ہیں، میں تو عالم بھی نہیں، لیکن 1 منٹ کے اندر اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو ایک اللہ سے ایک منت مانے کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوئی، یہ ذرا ریکارڈنگ نہ کریں، میں نہیں پڑھ سکتا، آپ کو پتہ ہے نا میرا آئی سائٹ کا پرابلم ہے نا، بالکل میرا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے، تو یہ انتظامیہ اعلان کرنا شاید بھول جاتی ہے، میں بھول جاتا ہوں میں کہاں تھا، کیا 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 کہہ رہا تھا، وہ شاید آسمانوں کی بات ہو رہی تھی کہ جبرائیل کا نام کیوں آیا تھا، کچھ طرح سے یاد دلائیے مجھے۔ ہاں کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، میں نے واقعی میں بالکل کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے، یہ آئی سائٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں اندھیرے میں آ گیا، اب اندھیرے میں آ گیا تو پھر دوبارہ روشنی میں آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ منت مانے کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا، اور واقعی یہ ایسا مجرب عمل ہے۔ میرے والد کے دوست ہیں مولانا مسلم مہندی صاحب، جرول انڈیا کا علاقہ، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، اکبر مہندی جرولی، پھر مسلم مہندی جرولی، انہوں نے خود مجھے بتایا میرے والد کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے میرا نام مسلم رکھا، میں تمہارے سامنے، اس وقت ان کی عمر 75 سال، اور اس کے علاوہ یہ ایک منت، اور جس نے یہ منت بتائی ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم ترین مرجع سے آغا ابو الحسن اصفہانی۔ آج اگر آپ زیارت کو جائیں نا تو بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے سلمان پاک، جہاں سلمان فارسی کی قبر ہے، اور سلمان فارسی کے بالکل برابر حذیفۃ الیمانی کی قبر ہے دوسرے ہال میں، وہاں پہ ایک بہت بڑی فوٹو ہے۔ حذیفۃ الیمانی کہیں اور دفن تھے، ان کی قبر میں پانی آنے لگا، یہ ابھی کی بات ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، 90 سال۔ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں، جو فیصل تھا عراق کا بادشاہ، جس کا بیٹا فیصل ثانی پاکستان دورے پہ آیا تھا 58 میں، بعد میں مارا گیا تھا، تو اس فیصل کے خواب میں 3 رات آئے کہ مجھے اس پانی سے بچاؤ، اور کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو آغا ابو الحسن اصفہانی اس وقت مرجع تھے، وہ یہ لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ بھی لکھا ہے، فوٹو بھی۔ انہوں نے کہا قبر کھولو، پیغمبر کا صحابی اور وہ نیک صحابی جس کو رسول نے منافقوں کے نام بتائے تھے،
اور ایک صاحب بہت گھبرا کے پوچھتے تھے میرا نام ہے کہ نہیں ہے، میرا نام ہے کہ نہیں ہے، تو وہ میت نکالی بالکل ٹھیک ٹھاک میت. پھر عراقی آرمی نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، سیلوٹ کیا، اور پھر وہ لا کے یہاں دفن کیے گئے. تو اس کی پوری تصویر بھی، پورا واقعہ نیچے لکھا. صرف نام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بادشاہ نے اس وقت کے مرجے سے پوچھا، وہ عظیم مرجے. یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے. عمل کر کے دیکھیے گا. میں تو کم از کم 15 ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کا نام مسلم ہے، اور اس لیے ہے کہ ان کے والدین کی اولاد نہیں ہوتی، اور میری مجلس سن کر یا کسی اور عالم کی مجلس سن کے انہوں نے منت مانی تھی. اور اس منت کا اصول وہی، یعنی اس منت کا فلسفہ وہی ہے جو جناب عباس کے باب الحوائج ٹائٹل کا ہے.